السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات بر محمد وآله. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ جس کو بھی یہ توقع ہے یا یہ امید ہے کہ کل کو مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، من کانا، جو بھی یہ اچھا یہ تو طے ہے نا کہ ہم لوگ جو بھی آئے ہیں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے. تو اب مرنے کے بعد کسی کا تصور یہ ہوگا مر گئے بات ختم ہو گئی، کسی کا یہ نہیں صاحب حساب و کتاب ہوگا. تو اگر یہ احساس ہے یرجو لقاء ربہ، اگر یہ امید ہے کہ ہم کو خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جو کچھ کیا ہے سوال و جواب دینا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ نمبر 1 عمل صالح بجا لائے، کام ڈھنگ کے ہوں، اعمال نیک ہوں اور صالح ہوں. یہ بات پہلے دن سے کہی جا رہی ہے کہ خالی نیک عمل کا ہونا انف نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ہو سکتا ہے بظاہر کام جو ہے وہ اچھا ہے، بظاہر کام نیک ہے. وہ علی مہدی صاحب، وہ میں نے آپ کو جو اس دن 5,000 روپے دیے تھے فلاں غریب کو دینے کے لیے دے دیا آپ نے؟ خوب، اگر آپ نے کسی غریب کے لیے 5,000 روپے دیے تھے کہ اس کو دے دیں، اس ممبر سے پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ اس ممبر سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ دیا کہ نہیں دیا؟ تو اگر کسی سے بھی پوچھئے، آپ کسی سے بھی پوچھئے کہ کیا غریب کی مدد کرنا صحیح ہے، عمل صالح ہے کہ نہیں ہے، جواب کیا ہوگا؟ اس سے بڑا عمل صالح کیا؟ پہلی مجلس میں عرض کیا گیا کہ آدمی امام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے ان الشیعہ عندنا لکثیر، ہمارے یہاں بہت شیعہ ہیں مولا. امام نے کہا حل یعطف الغنی علی الفقیر، کیا مالدار لوگ فقیروں کا خیال کرتے ہیں؟ کہا مولا یہ تو نہیں ہے. حل یتجاوز المحسن عن المسیء، کیا نیکوکار لوگ گڑبڑ کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں؟ کہا مولا یہ تو نہیں ہے. فرمایا لیس ہؤلاء شیعہ، یہ ہمارے شیعہ تھوڑی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ شیعت کی بیس یہی ہے، شیعت کی بنیاد یہی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کیا جائے، غربا پروری کی جائے. لیکن اب وہ غربا پروری کے بعد آپ ممبر بیٹھ کہہ رہے ہیں صاحب وہ میں نے آپ کو دیا تھا بیٹا پہنچا دیا آپ نے. کیا ہے اس کے پیچھے راز؟ تاکہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی ارے یار مولانا وسیع صاحب بیچارے کتنا جو ہے وہ عمل صالح بجا لاتے ہیں، ممبر سے پوچھ رہے تھے نہیں برداشت ہوا ان سے کہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. یہ بظاہر تو عمل صالح ہے نا، لیکن کیا واقعاً اللہ کے لیے ہے، خدا کے لیے ہے، یا اپنے نام و نمود کے لیے ہے، یا اپنے دکھاوے کے لیے ہے؟ اسی لیے قرآن نے اگلی شرط لگائی، من کان یرجو لقاء ربہ، جو بھی یہ توقع رکھتا ہے کہ اس کو بارگاہ الہی میں جانا ہے، تو نمبر 1 عمل تو ٹھیک کیجئے، لیکن اس عمل کے ساتھ ساتھ
یہ ذہن میں رہے کہ نام و نمود نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کیجیے. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، پہلی شرط کہ اگر خدا کی بارگاہ میں جانے کا احساس ہے تو نیک عمل کرو، لیکن اس کے ساتھ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور خبردار اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک قرار مت دینا. یہ شریک کا مطلب یہ تھوڑی ہے صرف کہ صاحب آپ اللہ کو ایک مانیے تو آپ جو ہے مشرک نہیں ہیں. خدا ایک ہے، ہم کو یقین ہے، ٹھیک ہے، یہ توحید ہے، لیکن آپ اپنے عمل میں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو یہ عمل میں شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہی یہ جو عشرہ چل رہا ہے ماہ محرم کا 1443 کا، آپ کو پتہ ہے اگر یہ بھی عبادت، پہلا سوال آپ یہ، آیا ذکر امام حسین سلام اللہ علیہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، اس لیے کہ کل بھی کہا میں نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کے علاوہ اس کا بدلہ کوئی احسان کے؟ اور امام حسین سب کچھ جانتے ہوئے انہوں نے اپنا بڑا گھر قربان کیا، کاہے کے لیے؟ تاکہ ہم ٹھیک ہو جائیں نا. تو اب اس کا بدلہ کیا ہے کہ آپ ان کا ذکر کیجئے. انہوں نے ہمارے لیے بیٹے کو بیٹا نہیں سمجھا، اولاد کو اولاد نہیں سمجھا، 32 سال کا بھائی چلا گیا. اور کمال تو یہ ہے، عجیب ہے واقعا، جہاں خدا ہوتا ہے نا، ایک جملہ امام حسین سلام اللہ علیہ کے لیے ایسا ملتا ہے روایت میں کہ آدمی سوچ کے پاگل ہو. کیا تھا میرا مولا؟ جانتے ہیں آپ، ایک آدمی کا اللہ حضرت علی اکبر کے صدقے میں طفیل میں سب کی اولاد کو اس کے لیے سلامت رکھے. خدا نخواستہ ایک کسی کا جو ہے وہ انتقال ہو جائے نا، آدمی ہفتوں جو ہے وہ کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے اس کا کسی لیکن امام حسین اکبر سے بڑھ کے کوئی ہے؟ قاسم سے بڑھ کے کوئی ہے؟ عباس سے؟ لیکن روایت کیا کہتی ہے؟ کل مشتد، وقت جیسے جیسے مصیبت بڑھتی جاتی تھی، اشرق وجہ الحسین، حسین علیہ السلام کا چہرہ چمکتا جاتا تھا. یہ جو امام حسین علیہ السلام کا چہرہ چمکتا جاتا تھا یا اطمینان بڑھتا جاتا تھا، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو کام بھی کربلا میں ہو رہا تھا خدا کے علاوہ کوئی تصور نہیں تھا. ایک جگہ تو امام حسین کا جملہ ہے جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد، لیکن جب انسان کی نگاہ میں خدا ہوتا ہے، ایک جملہ مولا کائنات کا ہے، پہلے اس کو سن لیجیے آگے ذہن میں. حضرت کے ایک گورنر تھے مولا کائنات کی خلافت میں، ان کی گورنمنٹ میں بصرے کے گورنر تھے عثمان ابن حنیف، اور یہ معمولی آدمی نہیں تھے. ان کی بیچاروں کی، جناب عثمان ابن حنیف کی داڑیاں تک نوچی گئی جب وہ جمل والا کانڈ ہوا ہے، رات کو جو شبخو مارا ان لوگوں نے اتنا. لیکن ایک چوک ان سے ہوئی، چوک بھی کیا، بہرحال ہم لوگ ہوتے سبھی کرتے ہیں، لیکن مولا کی احتیاط دیکھیے آپ. ظاہر سی بات ہے کہ یہاں بھی ہمارے اس زمانے میں بھی ٹرانسفرز ہوتے ہیں، نئے ڈی ایم صاحب آئے ہیں، نئے سٹی مجسٹریٹ صاحب آئے ہیں، نئے ایس پی آیا ہے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو تعلقات بناتے ہیں، تو وہ سر کو چائے پہ بلا رہے ہیں، ڈی ایم صاحب کو کھانے بلا رہے ہیں، یہ ہوتا ہے. تو اس زمانے میں تو گورنر ہی سب کچھ ہوتا تھا جو ہے علاقے کا. عثمان صاحب ایز اے گورنر گئے، کوئی بڑھیا جو ہے وہ تھے نیتا ٹائپ کے رہے ہوں یا جو بھی رہے ہوں، انہوں نے دعوت کر دی. دعوت بری چیز نہیں ہے. ایک سلوات پڑھی، ایک موضوع گھوم رہا ہے، اس کو گھما دیں. ایک چیز، ہاں رکیے، چلیے ابھی تو ہم کو جو ہے وہ یہ تو تیسری مجلس ہے، ابھی 6 مجلسیں اور ہیں، تو اسی پر گھوم چلتے ہیں. سوال، کیا دعوت کرنا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ پھر 2 سوال ہوگا. غریب کو کھلانے کے لیے تو ہر آدمی کہے گا کہ اچھی بات ہے، وہ ہر آدمی. پیسے والے کو کھلانا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ یہ اچانک ذہن میں آیا، اتفاق سے کتاب ہے تو اس میں یہ ہے، وہ ذہن میں پوری بات نہیں ہے کہ غریب کو امیر کو کھلانا بھی بری بات نہیں ہے. امیر کو کھلائیے گا اس کا ثواب الگ ہے، غریب کو کھلائیے گا اس کی بات الگ ہے. چلیے آج اتفاق سے تیسری مجلس، تیسری محرم ہے، اگر کسی کو شوق ہو جائے نام حسین علیہ السلام پر کھلانے کا تو آج اسی پہ چلیے بات ہو جائے 15 منٹ. صلوات بر محمد. کھلانا
روایت ہم لوگ آنکھ بند پیسہ برباد کر رہے ہیں، یہ کر برباد کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر اللہ نے نوازا ہے، ایک ہے دنیا کو دکھلانے کے لیے، واہ واہ کے لیے، چاہے اپنی بیٹی کی شادی کیوں نہ ہو، زمین بیچ رہے ہیں آپ، مکان خبردار، غلط، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور قوم کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی جس کی جو اوقات اس نے دال چاول کھلا دیا، بات ختم ہو گئی۔ اکثر یہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے ہاں شادیوں میں، اپنے آپ کو جو بڑے اللہ والے اور شریف وہ لوگ ہوتے ہیں، جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ہم کو کچھ نہیں چاہیے صاحب، ہمارے ساتھ جو لوگ آئیں گے باراتی ان کی خاطر کیجئے گا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ کے باراتی ہیں، اپنے گھر خاطر کیجئے، آپ کسی کے یہاں لے جا کے خاطر کروانے کا کیا مطلب ہے بھائی آپ کا؟ اپنے گھر کیجئے نا، اس کی جو اوقات ہے اس کو کرنے دیجئے۔ اور ان کو بھی یہ ہے، دیکھیے دو طرف آپ سن لیے، یہ تھوڑا سا محرم کے اعتبار سے نہیں لگ رہا ہے ٹھیک، لیکن بات ہے سنتے چلیے۔ پیغمبر اکرم کی شادی ہوئی جناب خدیجہ سے، دیکھیے حالات کے اوپر ہے۔ رسول اللہ کی شادی ہوئی کس سے؟ جناب خدیجہ سے۔ کتنے دن ولیمہ چلا ہے؟ اونٹ پہ اونٹ کٹے ہیں، مہینوں چلا ہے رسول اللہ کا ولیمہ، لیکن اسی پیغمبر کی اکلوتی بیٹی ہے نا، اسی خدیجہ کی اکلوتی بیٹی، یعنی باپ کائنات کا سب سے بلند آدمی، ماں علاقے کی سب سے مالدار عورت، اور اس کی ایک بیٹی۔ ولیمہ کیسا ہوا معلوم ہے؟ صلوات پڑھیے، سناتا ہوں میں۔ وہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ زیرہ بیچی ہو، کیا کھانے کی بات سنا رہا ہوں۔ پیغمبر نے کہا کہ علی ایسا کرو کہ روٹی میری طرف سے، سوچ سکتا ہے آدمی کوئی؟ رسول اللہ نے فرمایا علی ولیمے کا کیا ہوگا، جو فرمائیے آپ، روٹی میری طرف سے، کھجور اور روغن تمہاری طرف سے، مل کے ہو جائے ٹھیک ہے۔ تو کھجور آئب کتنی ہے یہ نہیں بتا سکتے، لیکن بہت نہیں تھی، اتنی رہی ہوگی جو بھی، اس کے ساتھ روغن، اس کا بیج نکال کر کے، تاریخ یہ کہتی روایت، رسول اللہ نے خود آستین چڑھائی ہے نا، سسر لڑکی کے باپ آستین چڑھائی، اور سمجھے آپ اس کو باقاعدہ کھجور کو ملایا، اس میں جو تیل روغن جو تھا ملایا، حلوہ تیار ہو گیا۔ روٹی کا وعدہ خود ہی کیا تھا، اور اب حضرت نے فرمایا مولا سے کہ بھیا جس کو بلانا ہو آپ کو بلا لائیے، اعلان کر دیجیے جس کو کہنا ہو۔ اب جو مولا مسجد، خود مولا فرماتے ہیں کہ اب میں آیا مسجد میں کہ لوگوں سے کہو بھیا ہمارے ولیمے میں چلیے آپ، اب وہ مسجد اتفاق سے بھری، یہ معاملہ، کھانا اتنا ہے نہیں جتنی پبلک ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے؟ ولیمے میں آئیے گا، یہی ہوتا نا بھائی ہمارا ولی۔ مولا نے کہا مجھے شرم آئی کہ میں ان سے کہوں ان سے نہ کہوں، ان سے کہوں ان سے نہ کہوں، تو میں چلا آیا بغیر کسی سے کچھ کہے۔ مسجد کے باہر کوئی بلند جگہ تھی، ٹیلا ٹائپ کا تھا، کیا تھا، وہاں کھڑے ہو کے میں نے اعلان کر دیا آئیے بھائی ہمارے ولیمے میں آپ لوگ شرکت کیجئے۔ اب اس اعلان کے بعد کچھ تو علی کی محبت میں، یار علی کا ولیمہ ہے چلنا ہے، کچھ رسول اللہ کے عشق میں کہ رسول اللہ کے اکلوتی بیٹی ہے بھیا پھر کوئی پروگرام نہیں ہونا ہے۔ تاریخ بتاؤں آپ کو، روایت کہتی ہے 4000 آدمی آ گئے اتنے سے کھانے میں، سبزیاں حلوہ روٹی، کتنے لوگ آ گئے؟ 4000۔ مولا نے کہا یا رسول اللہ، پبلک تم ٹینشن مت لو، میں نکال رہا ہوں، کہیں ملے گا اس طرح سے کہ لڑکی کا باپ خود کھانا بیٹھ کے نکالے، میں نکال رہا ہوں تم لوگ لے جاؤ۔ اور وہ صاحب آتا رہا، لوگ کھاتے رہے، یہاں تک کہ وہ جیسا تھا جتنا تھا اتنا ہی، اس کے بعد پھر پتیلیاں بھر بھر کے گھروں میں گیا ہے۔ ابھی 9 گھر تو رسول اللہ ہی کے تھے، صلوات در محمد وعد۔ تو ایک چیز یہ سمجھ میں آئی ہے کہ اس زمانے میں پیسہ تھا، اونٹ کٹے خوب کھلایا گیا، اس زمانے میں نہیں ہے، حلوہ روٹی پہ کام چل گیا۔ تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ اپنے آپ کو بیچو مت، اپنے آپ کو فروخت مت کرو، جیسی اوقات ہے ویسی کیجئے۔ ایک دو، اب روایات 2-3 میں آپ کو سناتا ہوں۔ نمبر 1 فرماتے خیرکم من اطعم الطعام وافشى السلام وصلى والناس نیام، تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو کسی کو کھانا کھلائے۔
سلام بلند آواز سے کرے, نماز پڑھے جب پبلک سو رہی ہو. وہ دو سے مطلب نہیں ہے. کیا؟ خیرکم من اطعم الطعام, تم میں سب سے بڑھیا آدمی کون ہے؟ جو دوسروں کو کھانا کھلائے. ایک دوسری حدیث, اس میں جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں, کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارا عمل ایسا ہے کہ ہماری جنت پکی ہے؟ اگر قاعدے سے جانچ ہو جائے تو ہم سب پھنس جائیں گے. اس کے لیے جو ہے وہ بہانہ چاہیے, ذریعہ چاہیے. روایت کہتی ہے صلوات بر محمد روایت کہتی ہے من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام, اللہ کی مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. دو ہو گئی. تین, روایت کہتی ہے کہ کھانا کھلانے والوں کے لیے اللہ نے کیا ثواب لکھ رکھا ہے کوئی جانتا ہی نہیں. لا ملک المقرب ولا نبی المرسل الا اللہ, نہ فرشتوں کو پتا ہے نہ انبیاء کو پتا ہے کہ کھانا کھلانے والوں کو ثواب کیا دیا جائے گا سوائے خدا کے. تین ہو گئی. چوتھی اور آخری روایت سن لیجیے. فرماتے ہیں کہ قوت الجسم فی الطعام وقوت الروح فی الاطعام, جسم کی طاقت کھانے میں ہے, روح کی طاقت کھلانے میں ہے. صلوات بر محمد. غور کر رہے ہیں؟ تو ہم آنکھ بند کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کھانا نہیں کھلانا چاہیے, لیکن وہی کھانا کھلانے میں آپ آئیے, خاص کر کے اگر امام حسین کے نام پر کھانا ہو. عثمان ابن حنیف گورنر تھے مولا کائنات کے, کھانا کھانا دعوت میں جانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے. اور اس میں بھی کہا گیا ہے بڑھیا کے کھلائیں کہ ہلکا پھلکا, اس کو بھی سن لیجیے. روایت آ گئی ہے. روایت کہتی ہے کہ اگر تمہارے یہاں کوئی آ جائے ٹینشن مت لو, وہ پچھلے دروازے سے بھیج رہے ہیں جاؤ ذرا سا وہاں سے وہ بریانی لے آؤ, کچھ نہیں, جو گھر میں ہے وہ رکھ دو. اور اگر ہم مسلمان ہیں, ہم کو حدیث پتا تو ہم کو برا نہیں لگے گا, بھائی پیغمبر نے کہا ہے. لیکن اگر کسی کو مدعو کیا ہے تب روایت کہتی ہے تو کلف اللہ, تو اپنی اوقات کے حساب سے پرتکلف ہونا چاہیے. ہو گئی بات. تو کھانا کھلانا کوئی بری بات نہیں ہے, نہ دعوت میں جانا کوئی بری بات ہے. اوقات سے زیادہ, چادر سے زیادہ پیر پھیلانا دوسروں کے مقابلے میں یہ بری بات ہے. ایک اور دو, کھانا کیجئے, بڑے بڑے لوگوں کو بلایا گیا, غریبوں کو چھوڑ دیا گیا, یہ بری بات ہے. عثمان سے یہی ہوا تھا. بلکہ اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ بھی مت جائیے اگر غریبوں کو نہیں بلایا گیا, خالی چھاٹ چھاٹ کے بلایا گیا. نہج البلاغہ میں یہ خط موجود ہے مولا کائنات کا. عثمان ابن حنیف گورنر کی حیثیت سے گئے, کسی نے دعوت کر دی. اب گورنر صاحب کی دعوت ہے تو ویسے ہی لوگ ساتھ میں بھی آئیں گے. ادھر اطلاع بات چلی تھی وہاں سے کہ کتنی تیز تھی مولا کی جو ہے وہ سنا ہے ہم نے. عثمان کو لکھا مولا نے خط, نہج البلاغہ میں ہے, تم ایسی دعوت میں شریک ہوئے ہو. یہ مولا کا جملہ ہے. کس کو لکھ رہے ہیں؟ اپنے گورنر کو. اور گورنر بھی ہلکا پھلکا نہیں ہے. کبھی انشاءاللہ وقت ہوا تو عثمان کے بارے میں, وہ جنگ جمل کے دور میں جو کچھ ان پر گزری ہے انشاءاللہ عرض کروں گا, کبھی وقت آیا اور آیا یہاں. تو ہم نے سنا ہے تم نے ایسی دعوت میں شرکت کی ہے. جملہ سنیے, غنیہم مدعو. مدعو کے معنی تو جانتے ہیں نا, اردو میں بولا جاتا ہے. غنی کے معنی بھی جانتے ہیں. غنیہم مدعو, ایسی دعوت میں تم نے شرکت کی جس میں مالدار بلائے گئے ہیں, مدعو کیے گئے ہیں. وَفَقِيرُهُمْ, فقیر تو جانتے ہیں نا. اور جہاں فقیروں کو میجفو بنائے جفا سے, اسے جس کا ترجمہ دھتکار دیے گئے ہیں. عثمان تم ایسی دعوت میں شریک ہوئے ہو جہاں مالداروں کو بلایا گیا ہے اور غریبوں کو دھتکار دیا گیا ہے. الا, اب جملہ سنیے, الا وَلِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ. آگاہ ہو جاؤ, ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے, کوئی بلا امام نہیں ہے. کسی کا امام حق ہے,
کسی کا امام باطل ہے لیکن امام سب کا ہے. کسی نہ کسی کو آدمی آئیڈیل بناتا ہے نا. وَلِكُلْ عَلَىٰ وَلِكُلِّ امام مَأْمُومٍ امامًا يَقْتَدِي بِهِ. ہر انسان کا ایک امام ہے جس کی انسان اقتدا کرتا ہے. وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ. جس کے نور علم سے آدمی روشنی حاصل کرتا ہے. تمہارے امام کا حال کیا ہے؟ تمہارا امام 2 روٹی اور 2 کپڑے پر اکتفا کرتا ہے. یہ جملہ ہے مولا کا. اب اس 2 کپڑے کی شرح میں بھی بحثیں ہیں کہ 2 کپڑے کا کیا مطلب ہے. 2 جوڑا یا 1 جوڑا اوپر نیچے ملا کے 2 کپڑا ہو سکتا ہے 2 جوڑا. لیکن پھر امام نے فرمایا وَلَكِنْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ. تم نہیں چل پاؤ گے, تم نہیں کر پاؤ گے, تم 2 جوڑی 2 روٹی پہ نہیں چل پاؤ گے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو اللہ نے دیا ہے کھاؤ پیو, حلال کا ہونا چاہیے. وَلَا تُسْرِفُوا. اسراف مت کرو. وَلَكِنْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ. تم لوگ قدرت نہیں رکھتے ہو 2 روٹی اور 2 کپڑے پر. وَلَكِنْ أَعِينُونِي بِوَرْعٍ وَاجْتِهَادٍ. لیکن میری مدد تو کر سکتے ہو تقوی کے ذریعے سے, محنت و کوشش کے ذریعے سے. وعفت وسداد. پاک دامنی کے ذریعے سے. ایسا تو رہ سکتے ہو نا کہ لوگ کہیں یہ علی کے چاہنے والے ہیں, ان کے یہاں بہت حلال حرام دیکھا جاتا ہے, ان کے یہاں بہت جائز و ناجائز دیکھا جاتا ہے. جب یہ بات طے ہو گئی تو محرم کا زمانہ ہے اور ایک طرف ہم نے آپ کو وہ سنا دیا کہ کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے اپنی اوقات کے اندر رہ کر کے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ حسین کے نام پر بات وہاں سے چلی تھی جو گھوم گئے ہم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. جس نے ہمارے نام پر فاقہ کیا ہے, جس نے ہماری وجہ سے فاقہ کیا ہے, جس نے ہماری وجہ سے 2 دن کی مجلس اگر ذہن میں ہو, یہ سب کیوں برداشت کیا امام حسین نے؟ تاکہ ہم سدھر جائیں نا. تو فاقہ ہماری وجہ سے, پیاس ہماری وجہ سے, تو ہم اپنا پورا گھر لٹا دیں امام حسین کے لیے, تب بھی امام حسین کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو کیا ہے دنیا مل کے اس کو نہیں کر سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود کرم ان لوگوں کا اتنا بڑا ہے. بات آئی ہے, پتہ نہیں کیا خدا کی مصلحت یاد آ گیا, سنتے آنا آنا پائی پائی کا حساب ہے جو ہم لوگ امام کی مجلسوں پہ صرف کرتے ہیں. سناؤں آپ کو ہے, ابھی آدھا گھنٹہ ہے. صلوات بر محمد. آنا آنا پائی پائی. ایک کوئی بزرگ تھے, انتقال ہو گیا ان کا, آغا ابتہی کر کے. ان کی ایک کتاب تھی, اس میں 2 باتیں میں عرض کروں گا کہ ذاکروں کا کیا مرتبہ ہے. محرم ہے تو یہ جو مرثیہ پڑھتے ہیں, جو سوزخانی کرتے ہیں, یہ جو بچے حسین کے نام پر نوحہ پڑھتے ہیں, فلا یشرک بعبادت رب, خالص اگر حسین کے لیے ہے نا, کوئی اس میں دکھاوا اور نام و نمود نہیں ہے, ان سے بڑا مرتبہ ہی کسی کا نہیں ہے کائنات میں. تو وہ آغا ابتہی کی کتاب تھی عالم ارواح کر کے, کچھ روحوں کے اوپر. وہ کبھی گئے تھے, خرید کے لے آئے تھے. ایک دن ایسے ہی جا رہے تھے الہ آباد, کہیں مجلس تھی اس طرف سے, شاہ گنج کی طرف سے, تو پل جو ہے گاندھی پل جو ہے, گاندھی سیتو کیا ہے وہ بڑی بھیڑ تھی اس پر. نتیجہ یہ کہ صاحب وہ کچھ ضرورت محسوس ہوئی, جام کی وجہ سے پتہ نہیں کب پہنچیں گے, تو اتر گئے. کتاب اسی سیٹ پہ تھی, راستے میں پڑھ, واپس آئے, کون تھا خدا لعنت کرے اس کو, وہ چرا لے گیا, اٹھا لی کتاب, بہت ڈھونڈا, ادھر ادھر, غائب. پھر 2-3 بار گئے, قوم ڈھونڈا, یہاں وہاں نہیں ملی. ایک دن اتفاق سے ایسے ہی جو ہے وہ آئی پیڈ تھا, تو وہ دیکھ رہے تھے, کیا کہتے ہیں بھائی اس کو, ایپس. تب تک اسلام کا ایپ دکھ گیا آ گیا. اب تک ارے میں نے کہا جب ان کا ایپ ہے تو ہو سکتا ہے یہ وہی ہو جن کی, ہو سکتا ہے یہ ہو. میں نے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیا, ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی لائبریری میں گھسے, معلوم ہوا ہاں صاحب ہے وہ پڑھا. تو پھر وہ قصہ چونکہ کافی دن ہو گیا تھا, اس کو ریپیٹ کیا, میں نے دوبارہ پڑھ ڈالا. یہ 2 قصے آپ سن لیجئے, امام حسین کے نام پر خرچ کرنے کی حیثیت سمجھ میں آ جائے گی. صلوات بر محمد. اور ایک چیز پہلے میں رک کے کہتا چلوں, اکثر جو ہے وہ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے, ارے صاحب اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بے شک آدمی کو کام کرنا چاہیے, مدارس قائم ہوں, اسکولز قائم ہوں, کالجز قائم ہوں,
ہماری بیوی نہیں پہنتی، مثال دے رہا ہوں میں، ہمارے یہاں ساڑی منع ہے، ہمارے اپنے گھر میں ہماری بیوی صاحب ساڑی ان کی آئی ہے کسی شادی میں، کیا قیمت اس کی ہے؟ 5,000 روپے. 1,000 روپے میں نہیں ملے گی؟ بولیے. تو وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تبرک وبرک کم کر کے دوسرا کام کیا جائے، بھیا اپنی بیوی کی ساڑی میں 4,000 بچا لو، کسی غریب کو دے دو. سارا خرچہ امام حسین ہی کے میٹر میں کم کرنا ہے ہم کو. صلوات بر محمد وآل. اور یہ سوال ہمارے استاد کے درس میں کوئی حوالہ نہیں دے پاؤں گا، مرحوم امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان سے پوچھا گیا. قم وغیرہ میں تو دیکھا ہے ہم لوگوں نے، محرم کے بعد 28 صفر تک کوئی مجلس بغیر کھانے کی ہوتی ہے نا، بڑھیا چاول. تو ہم لوگ تو جو ہے وہ بیچلر لوگ تھے، تو وہ محلے کی وہ مسجد تڑ رکھی تھی محرم بھر کہ اپنا وہ مولانا اتر گئے 2 ہتھی ماتم کیا، دسترخوان بیٹھے، کھانا کھایا، نکل لیا. ایسے بھی لوگ مسافر وہاں رہتے. کسی نے امام خمینی رضوان اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آج کل جنگ کا زمانہ ہے، سنیے آپ، آج کل جنگ کا زمانہ ہے، محاذ پر پیسوں کی ضرورت ہے، تو یہ جو محرم میں خرچہ ہوتا ہے اس کو چاول ہلکا، یعنی کہ نہ کریں، چاول تھوڑا سستا والا لے لیں، جو پیسے بچیں وہ محاذ جنگ پہ بھیج دیا جائے فوجیوں کے لیے، خدا رحمت نازل کرے. مرحوم امام خمینی نے فرمایا محاذ جنگ کی مدد بالکل کرنا چاہیے، اپنا خرچہ کم کر کے مدد کیجئے، امام حسین کا نہیں. غور کر رہے ہیں آپ، یہ ایسا ملا دیا جاتا ہے کبھی کبھی نا. اور میں پھر وہی چل کے آنا پائی پائی کا حساب ہے. تو اسی میں انہوں نے 2 قصے لکھے تھے، یہ چلیے آپ کو سناتا ہوں میں. کہ ایک کوئی مولوی صاحب تھے. اچھا آپ سوچئے فیض آباد ہے، گورکھپور ہے، لکھنؤ مان لیجئے، تو لکھنؤ کی آبادی کتنی ہوگی کوئی بتا سکتا ہے؟ اس میں 10 لاکھ کی تو ہوگی نا، لاکھوں سے زیادہ تو اس میں شیعہ ہی ہیں. اگر لکھنؤ جیسا شہر، فیض آباد مثلا 10 لاکھ کی آبادی ہے، کوئی نان شیعہ نہ ہو، آپ سوچئے محرم میں کیا حال ہوگا؟ دکانوں پر تبرک شارٹ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو قم جیسی جگہ جہاں 100% شیعہ ہے، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، وہاں کیا حال ہوگا محرم میں؟ تو یہ صاحب جو ہے وہ جو ذاکر صاحب اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں اسی کتاب میں ہے کہ صاحب میں نے خواب دیکھا کہ مجلسوں کا حساب چل رہا ہے کہ فلاں مجلس میں ذاکر یہ اور تبرک یہ اور مجمع اتے میں میری مجلس کا نمبر آ گیا، بانی فلاں قصاب ذاکر یہ میرا نام آیا. تو میں چونکا، ہاں صاحب تبرک اتنے کا. تب تک امام حسین نے ٹوکا، نہ کل والا قند سستا والا تھا، وہ الگ سے وہ شوگر کیوب سائیڈ میں رکھ لیا، چائے پی رہے ہیں بجائے شکر گھولنے کے. میری آنکھ کھل گئی، کیا ہوا؟ اب ہم شام کو پھر گئے اپنی مجلس میں، تو مولانا صاحب کے لیے چائے آئی، ساتھ میں وہی قند. تو میں نے بانی مجلس کو بلایا، میں نے کہا بھائی ہاں یہ کہنے جی فرمائیے. کہنے کل کون سا قند تھا یار، ہم بھول گئے. کہنے یہی تھا آپ کے لیے. کہ میں اپنے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں، پبلک میں کون سا قند بٹا تھا. تو کہنے لگے اصل میں وہ حضور ہوا یہ کہ کل ہم گئے مارکیٹ، اتفاق سے بڑھیا والا قند جو ہے وہ مل ہی نہیں رہا تھا. تو یہ ہوا کہ محرم چل رہا ہے، مجلس تو ہونا ہی ہے، تو سستا والا لے آیا. کہا بس 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 بس. کہا خیریت تو؟ کہ میں نے خواب دیکھا تو وہی جانچنا چاہ رہا تھا کہ کتنا صحیح ہے یا ایسے ہی دیکھ لیا ہے. اب سمجھ میں، ایک ایک پیسہ، ایک ایک آنا، ایک ایک کوئی جگہ تھی، اسی کتاب میں ہے، جگہ تھی اس میں ایک مولانا صاحب تھے پرانے زمانے کے، بزرگ شخصیت. تو دیکھا ہوگا بزرگ لوگ اپنا بہت لیے دیے. ایک نیا لڑکا صاحب نجف سے پڑھ کے آ گیا، سید. تو وہ نیا لڑکا تو کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں، تو لڑکوں کے ساتھ والی بال بھی کھیل رہے ہیں. ان کو بزرگوار کو بڑا برا لگتا تھا، بھائی مولانا ہو، عالم ہو، امامہ ہے تو ذرا لیے دیے رہو. سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. آخر کار اتنا تپ گئے کہ انہوں نے اس نئے مولوی سے، لڑکا جو آیا تھا سید اولاد رسول، اس سے انہوں نے بول چال بند کر لی. کس نے؟ بزرگ مولانا صاحب نے. بات ختم ہو گئی. خود ہی ایک دن خواب دیکھتے محشر برپا ہے. صلوات بر محمد سنیے آپ، محشر برپا ہے، صراط
صراط کسے کہتے ہیں؟ صراط کی جو ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے وہ ہے جسرن علی جہنم، جہنم کے اوپر ایک پل بنا ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں صاحب کہ پل سے لوگ گزر رہے ہیں، پل کے بارے میں سنا ہے صراط کے بال سے زیادہ باریک اور کیا گزر رہے ہیں، تو کچھ پار ہو رہے ہیں، کچھ بڑی اسپیڈ سے جا رہے ہیں، کچھ پھسلتے پھسلتے جا رہے ہیں. اس لیے کہ روایات ہیں کہ 4 طرح سے لوگ ہیں جو صراط سے گزریں گے. گزرے گا وہی جس کے پاس علی علیہ السلام کا دیا ہوا اجازت نامہ ہوگا، بٹ گزرنے والوں کی 4 صورتیں ہوں گی. کل برق، کچھ بجلی کی طرح چلے جائیں گے. کعدو الفرس، کچھ گھوڑے کی طرح سے دوڑتے ہوئے نکل جائیں گے. کچھ نارمل واک، کچھ گرتے پڑتے، کبھی پھسلے کبھی سنبھلے، بہرحال پار ہو جائیں گے. اب مولوی صاحب نے دیکھا کہ کچھ لوگ تو جا رہے ہیں، کچھ وہیں ٹپک رہے ہیں، اس لیے کہ حساب و کتاب جو ہے صراط سے پہلے نہیں ہوگا. حساب و کتاب کب ہوگا؟ صراط کے بعد ہوگا. میں بلا وجہ وہ اربوں خربوں آدمی اکٹھا کر کے فائدہ کیا ہے؟ جس کے اندر عشق علی نہیں ہے پہلے اس کو جانچ لو. وہ تھرمامیٹر لگا ہوا ہے صراط کا، اگر محبت علی ہے تو پار ہوگے، نہیں ہے تو وہیں گر جاؤ گے. تو اچھی خاصی کم ہو جائے گی تعداد نا، تو انٹرویو کم ہو جائے گا نا لوگوں کا. تو آپ صاحب یہ ڈر گئے. کون؟ مولوی صاحب. یار ابھی میں گیا، کہیں پھسل گیا، کہیں گر گیا. تب تک نظر پڑی ان کی اسی مولانا کی جو نیا نیا نجف سے آیا تھا لڑکا. اس کا تو صاحب بڑا وہاں حساب و کتاب ہائی فائی ہے. وہ آتا ہے ادھر سے، 1-2 لوگوں کو اٹھایا اور اس پار. اچھا آخرت میں آپ تب کے کیا کریں گے؟ اپنے ہی نقصان کریں گے. اچھا اور اللہ والوں کا یہ کہ ان سے اس سے بحثنے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہماری کیا رسپانسبلٹی، وہ کریں گے. تو چچا میاں کچھ دیر تک تو دیکھتے رہے، وہ گئے ڈر، ہمت نہیں پڑی ان کو کراس کرنے کی. تو گئے، کہنے لگے بیٹا ہم کو پار کرا دو گے؟ کہا یہ بالکل، آپ ہمارے بزرگ ہیں. اٹھایا، لے کے اس پار چلا گیا. اب اس پار گئے تو ابھی تو حساب باقی ہے نا، انٹرویو تو اب ہونا ہے. عشق علی میں تو کوالیفائی کر گئے آپ، انٹرویو اب ہونا ہے. اب صاحب جو ہے وہ الگ الگ لائنیں ہیں. ایک جو سب سے لمبی لائن تھی اس میں اس نے کہا چچا اسی میں لگ جائیے آپ. کہنے لگے یار یہ تو بڑی لمبی لائن ہے جو ہے وہ یہاں سے گورکھپور تک کی جو ہے وہ ہے. تو یہ تو میں جو کبھی راشن کی لائن میں نہیں کھڑا ہوا، وہ فری جو ہے وہ کورونا کے زمانے میں بٹ رہا تھا، اس میں تو میں کھڑا ہوا نہیں ہوا، اور یہاں تو اتنی لمبی. کہنے لگے مجبوری ہے آپ کی، آپ مولانا صاحب ہیں. صلوات بر محمد. اس والی مجلس میں بھی میں نے کہا تھا، سمجھ رہے ہیں، بہت سخت منزل ہے. مجلس کرنا بہت آسان ہے، مجلس پڑھنا بہت ٹف ہے. ایک ایک لائن کا سوال جواب ہو جائے گا، پھنس جائے گا آدمی، بہت بس سہارا ہے اس کا. اگلی مجلس سناؤں گے، بہت اچھا قصہ یاد آیا. صلوات بر محمد. توجہ فرمایا آپ نے. تو اب انہوں نے صاحب وہ سامنے لائن لگی ہے، کہیں تو بہت لمبی لائن ہے بیٹا کچھ. کل مجبوری، آپ عالم دین ہیں، علماء کی لائن یہی ہے. اچھا علماء کی لائن میں زیادہ کیوں لمبی لائن کیوں ہوگی؟ کہ اس لیے کہ ان کے حساب میں لیٹ ہوگا. اکثر آپ لوگ گئے ہوں گے، گزرتے ہوں گے نا، اس سے کیا نام ہے یہ جو آج کل وہ لگا بنا ہوا ہے ٹول پلازا. تو ایک دیکھیے صاحب کھلتا جا رہا ہے، دوسرے والے میں پھنسے ہوئے صاحب، ویٹ کراؤ فلاں کرو، جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں. وہی حال وہاں ہوگا. کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روایت ہے یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. جتنی دیر میں جاہل کا 70 گناہ معاف ہو جائے گا، عالم کا ایک نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ اس کی مثال دے دیتا ہوں. وسیع حسن صاحب نے نئی گاڑی خریدی، سمجھ گئے آپ، یا خریدی کیا، یہ عباس بھائی کی گاڑی جاتے ہیں، ہم نے کہا لاؤ یار ہم بھی سیکھیں. تازہ وہی سیکھا تھا، نیا لائسنس ملا، ہم بیٹھ گئے، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ لال کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور وہ صاحب سگنل کراس کرتے چلے گئے. جیسے ہی آگے بڑھے پولیس والے نے کہا سائڈ آئیے. سائڈ گئے، سگنل توڑا آپ نے، نکالیے صاحب ابھی دیکھیے یہ آج ہی لائسنس ملا صاحب، ہم کو نہیں معلوم تھا صاحب سے. اتنا گر گیا. نے کہا ٹھیک ہے چلو آئندہ مت کرنا. ہم بچ گئے کس بنیاد پر؟ جاہل ہونے کی بنیاد پر. تب تک ہمارے پیچھے ایک وکیل صاحب تھے، وہ بھی دبا کے چلے گئے. کیا ہے؟ کہا آپ نے سے پتا ہے؟
میں وہیکل ایکٹ کی جو ہے پریکٹس کرتا ہوں. کہا تب تو آپ آ جائیے. وہیکل ایکٹ کی پریکٹس کرتے ہیں, جانکار ہیں آپ, تب بھی سگنل توڑا آپ نے. میں بچ جاؤں گا, وکیل صاحب پھنس جائیں گے. سمجھ گیا؟ یہی حال قیامت میں ہوگا. جاہل بچ جائے گا, اس کو بیچارے کو پتا نہیں تھا. آپ مولانا صاحب آپ نے کیوں گڑبڑ کیا؟ تو یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. جتنی دیر میں جاہل کا 70 گناہ معاف ہو جائے گا, عالم کا بولیے ایک معاف نہیں ہو پائے گا. اور لائن اسی چکر میں لائن لمبی ہو جائے گی. عشق حسین پر ایک ایک پیسہ, ایک ایک آنا. ایک بڑے بزرگ خطیب تھے, چلیے مگر نہیں ابھی مصائب ہے, صلوات بر محمد, کل انشاءاللہ. بس 2 جملے مصائب کے سن لیجئے اور ختم دعا. کل بات آئی تھی جناب مسلم کی, کس طرح سے حضرت مسلم سلام اللہ علیہ کو شہید کیا گیا. روایتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جناب مسلم جو مدینے سے گئے تھے تو 2 تو رہنما تھے ان کے ساتھ راستہ بتانا. اس لیے کہ اس زمانے ایک جاب یہ بھی تھی, اس طرح سڑکیں اڑکیں تو تھی نہیں, کدھر سے جانا ہے کہاں سے اترنا. تو ایک جاب یہ تھی, باقاعدہ لوگوں کا کام تھا, وہ رہنمائی کرتے تھے, پیسے لیتے تھے. تو 2 رہنما اور 2 بیٹے. 2 بیٹے تو امام حسین کے ساتھ ہیں, ماں کے ساتھ ہیں, کربلا گئے ہیں, وہاں شہید ہوئے. 2 بیٹے, ایک کا نام ابراہیم ہے, ایک کا نام محمد ہے. اور ایک بات کہوں, آپ لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس وقت کی جو مجلس ہے نا, ابھی سے دماغ دوڑانا شروع کیجئے کہ ان یتیم بچوں کو وسیلہ قرار دے کے ہم کو اللہ سے آج کیا لینا ہے. خدا ان یتیموں کی بات نہیں ٹالے گا انشاءاللہ. اور اس کی میں وجہ ابھی بتا رہا ہوں, دلیل بتا رہا ہوں. جناب مسلم ابن عقیل جب شہید ہونے کا ان کو یقین ہوا کہ اب تو ہم نہیں بچ سکتے ہیں, تو یہی شرح قاضی جو پچھلی مجلس بات ہوئی نا, حضرت نے اپنے ان دونوں بیٹوں کو شرح کے حوالے کر دیا. قاضی ہے, شہر کا ہوا ہے, بھائی دیکھو کوئی صورت نکل آئے تو میرے بچوں کو وطن تک بھجوا دینا, امام حسین تک بھجوا دینا. مسلم شہید ہو گئے. شرح قاضی ملعون نے کیا کیا کہ پتہ یہ چلا کوئی قافلہ جا رہا ہے, تو اس نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ لے جاؤ ان دونوں بچوں کو قافلے کے حوالے کر دو. وہ لڑکے بھی کیسے غیر ذمہ دار تھے کہ قافلہ چل چکا تھا. ان کا مطلب دیکھو وہ قافلہ جا رہا ہے, دھول دوڑو پکڑ لو گے, یعنی جس کو کہتے ہیں آج کی لینگویج میں جان چھڑانا. اب وہ بچے دوڑتے رہے, قافلہ نہیں ملا. بچے کیسے کیا ہوا نہیں معلوم. آخر وہ بچے اریسٹ ہو گئے, گرفتار ہو گئے کوفے میں. یہ تو 9 ذی الحجہ کے بعد کا واقعہ ہے. گرفتار ہو گئے. ادھر 11 محرم کو قافلہ چلا جو کربلا سے, 12 محرم کو کوفے پہنچا. تو بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ بچوں کی یہاں ملاقات ہو گئی جب یہ قافلہ کربلا سے آیا. اس میں ماں بھی ہے, خالائیں بھی ہیں, حضرت زینب خالہ تھی, خالائیں بھی ہیں. تڑپ گئی. اور جب یہ قافلہ یہاں سے کوفے سے شام جانے لگا تو جناب زینب نے بہت فریاد کی کہ یا تو ہم لوگوں کو بھی روک لو یا ان بچوں کو ہمارے ساتھ کر دو نا, جو ہمارا حشر ہوگا یہ بچے کم از کم 7 تو ہوں گے فیملی کے. بہت فریاد کی گئی, ملعون نے ایک نہ سنا. قافلہ چلا گیا. یہ دونوں بچے کوفے میں ہیں. 24 گھنٹے میں 2 پیالے میں گرم پانی اور 2 روٹی. یا اللہ ان یتیموں کے طفیل میں جتنے اس وقت مجلس میں, یا اللہ سب کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو قبول فرما. بچوں نے کہا جب یہی کرنا ہے تو روزہ رکھتے ہیں. بچے دن بھر روزہ رہتے تھے, رات کو وہی 1 پیالہ گرم پانی اور 1 روٹی. جب بہت ہو گیا, 1 برس رہے تقریباً قید اس میں, اسی ذیلحجہ میں 22 کے آس پاس ان کی شہادت ہے, یعنی تقریباً 1 سال کے بعد. آج اپنے کو پہچانوا دیتے ہیں, دربان سے دیکھا جائے گا. دربان کا نام تھا جو وہاں ان بچوں کی دیکھ ریکھ کر رہا تھا. جب وہ کھانا پانی شام کو لے کر کے آیا, ابھی یاد آتا ہے تو نقل کرتا ہوں, دربان کا نام کچھ مس کر رہا ہوں. روکا, یہ بتاؤ
رک جاؤ تم سے کچھ کام ہے. دربان نے کہا پوچھو. کہ یہ بتاؤ رسول اللہ کو جانتے ہو؟ کیا کیسی بات کرتے ہو بھیا، وہ ہمارے رسول ہیں. کہ یہ بتاؤ علی کو جانتے ہو؟ مشکور نام تھا، دربان کا نام مشکور تھا. مشکور یہ بتا علی میرے امام ہیں. فاطمہ کو جانتے ہو؟ میرے نوے کی بیٹی ہیں. یہ بتاؤ حسین کو جانتے ہو؟ 5 سال ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا، کیسے نہیں معلوم؟ یہ سارے سوالات یہ آج کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ آخری سوال کا جواب دو پھر بتاتے ہیں کیوں. مسلم کو جانتے ہو؟ کہا امام حسین کے نمائندے تھے، کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ بھیا مشکور ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں. جیسے یہ جملہ کہا مشکور نے کہا یہ بچوں پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ کہ اب بتایا ہے بولو. کہ آپ رہیے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جانا چاہیے دروازہ کھلا ہے، میرا کیا ہوگا اس سے بحث نہیں ہے، جانا چاہو جاؤ، رہو گے اب تم کو 1 پیسے کی تکلیف نہیں ہوگی. جانتے بچوں نے کیا جواب دیا؟ کہا نہیں مشکور ہم جانا چاہتے ہیں. پھر اس نے کہا رہو گے تو کوئی اذیت نہیں ہوگی اب تم کو؟ کہا نہیں ہم جانا کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے تم ہم کو آرام سے رکھو، سکون سے رکھو، مگر ہماری ماں ہمارے لیے تڑپ رہی ہوگی. مشکور نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، مگر ابھی نہیں، رات کا کچھ حصہ ہو جائے میں آؤں گا دروازہ کھول دوں گا، چلے جانا تم. آدھی رات کو مشکور آیا کہ بچوں دروازہ کھلا ہے چلے جاؤ. ایک تم سے گزارش ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو عاقبت یاد ہے، جن کو آخرت یاد ہے، جن کو مرنے کے بعد کا احساس ہے. جاؤ ایک بات یاد رکھنا، کیا؟ کل کو میدان قیامت میں رسول اللہ کے سامنے مجھ کو بھولنا مت بچوں. بچے چلے گئے، خدا نہ کرے پردیس میں کسی کے ساتھ وہ وقت آئے، راستہ نہیں معلوم ہے نا، کبھی اس گلی میں کبھی اس کوچے میں کبھی ادھر کبھی ادھر، ٹہلتے ٹہلتے رات بھر کوفے سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا تھا. شہر کے قریب فرات کے بالکل اس زمانے میں کوفے کے پیچھے سے فرات گزرتی تھی، فرات کے قریب آ کے نکلے، تھک گئے تھے. ایک پیڑ سے ٹیک لگا کے بچوں نے آرام کیا، وضو کیا، نماز صبح کا وقت ہوا، وہیں فرات سے وضو کر کے نماز پڑھی. جب سورج نکلنے لگا اب کیا کریں، تو طے کہ چلو اسی پیڑ پر چڑھ جاتے ہیں، دن بھر بیٹھیں گے پھر رات کو نکلیں گے، شاید کوئی راستہ. یہی قریب میں اس ملعون کا گھر ہے، اس کی کنیز پانی بھرنے کے لیے آئی ہے. روایت کا جملہ اتنے خوبصورت بچے تھے، تو اوپر لڑکے ہیں، ان کا عکس پڑ رہا ہے سورج کی وجہ سے پانی میں. تاریخ میں جملہ لکھا جانتے ہیں اتنے خوب، کأنہما قمران یلمعان فی الماء، ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی میں 2 چاند چمک رہے ہوں. جیسے اس نے اپنا برتن جو ہے وہ حارث نام تھا اس کی کنیز ہے، برتن ڈالا، اس کی نظر پڑی، سر اٹھایا، من انتما، کون ہو تم لوگ؟ بہلا پھسلا کے اتارا، ہم مسلم کے یتیم ہیں. کہنے لگی تو گھبراؤ مت، میں جس کی کنیز ہوں نا وہ تمہارے گھر کی کنیز اپنے کو کہتی ہے، چلو. لے کے آئی، دروازے پہ روک دیا، اندر گئی، حارث کی بیوی سے کہتی ہے انعام دو. کیسا انعام؟ کہ تمہارے لیے مہمان لائی ہوں. یہ کون سے مہمان ہے بھیا جس کو مہمان لانے پہ انعام چاہیے؟ کہ مسلم کے یتیموں کو لائی ہوں. کون مسلم؟ کہ جن کے لیے تم رویا کرتی تھی کہ مسلم تو شہید ہو گئے، پتہ نہیں بچے کس حال میں ہیں. کہاں ملے؟ قصہ سنایا. کہتے ہیں نا جیسے ماں اپنی اولاد کے لیے تڑپ کے نکلتی ہے، ویسے ہی وہ مومنہ آئی، بچوں کو لے کے گئی، نہلایا دھلایا، ناشتہ کھانا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، کھلا پلا کے کمرے میں بند کر دیا. آدھی رات کے قریب اس کا شوہر ملعون حارث آیا. کہاں تھا؟ کا مشکور نے جو ہے مسلم کے یتیموں کو آزاد کر دیا ہے، 500 درہم گھوڑا انعام رکھا گیا ہے. صبح سے اسی چکر میں لگا تھا. وہ مومنہ ڈر گئی، کہا خیر مسلم کے بچے مل گئے، 500 روپیہ مل گیا، ہمارے لیے لاؤ گے، ہم کو ایسی روٹی نہیں چاہیے. چند لقمے زہر مار کرنے کے بعد وہ ملعون سو گیا. مگر اتنے میں کمرے سے رونے کی آواز بچوں کے آنے لگی. وجہ؟ سو رہے تھے.
ایک کی آنکھ کھلی، اس نے دوسرے بھائی کو جگایا، بھیا میں نے خواب دیکھا ہے۔ چھوٹے والے نے کہا میں نے بھی دیکھا، پہلے میرا سنو۔ معلوم ہے دونوں کو خواب ایک ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ پیغمبر اکرم ہے اور بابا مسلم۔ پیغمبر نے کہا مسلم خود تو چلے آئے، بچوں کو نرغے میں چھوڑ دیا، تو بابا نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آج بچے بہشت میں میرے مہمان۔ یہ سوچ کے بھائی بھائی سے مل کر رونے لگا کہ ہم تو شہید ہو کے بابا کے پاس ہماری ماں تڑپتی رہے گی۔ یہ آواز حجرے سے نکل آئی۔ مشکوک تھا یہ اپنی زوجہ پر حارث، جانتا تھا کہ شیعہ محب اہل بیت ہے۔ کہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ ہو سکتا کہیں پڑھو، کہا اپنے گھر سے ہے۔ ایک ایک کمرے کو اس نے کھولنا شروع کیا۔ آج تک سنا ہے آپ نے کہ میزبان مہمان کی اس طرح سے پذیرائی کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دروازہ کھولا، بچے سامنے، کون ہو تم لوگ؟ کہا امان میں۔ کہا امان میں ہے۔ کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ تاریخ کہتی پہلے اس ملعون نے بچوں کو تماچے مارے۔ آج تک سنا ہے کہ مہمان کو تماچے مارے؟ دونوں گھیسو تھے، زلفیں تھیں، دونوں بھائیوں کے گھیسوؤں کو آپس میں بانٹ دیا، تالا بند کر کے ملعون جا کے سو گیا۔ صبح ہوئی، بس تمام مجلس، خود بیٹا، غلام، تلوار اور ان یتیموں کو لے کے فرات کے کنارے آیا۔ غلام کو تلوار دی، کا بچوں کو قلم کر دے سر۔ غلام آگے بڑھا، بچوں نے دیکھا تمہاری شکل بلال سے کتنی ملتی جلتی ہے، تم سے بلال سے کیا مطلب؟ کہ بھیا ہم مدینے کے ہیں، علی کے نواسے ہیں، مسلم کے بیٹے آئے۔ یہ سننا تھا، اس نے تلوار پھینکی۔ روایت کہتی ہے فرات میں ڈال دیا، ڈوبتا تھا اور ابھرتا تھا اور چیختا تھا ہائے حسین، ہائے حسین۔ اس کے بعد اس نے بیٹے کو تلوار دی، جا بچوں کا سر قلم کر۔ وہ آیا، کہا سر تو قلم کر لو، لیکن کل کو رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ لڑکے نے کہا تم سے رسول اللہ سے کیا مطلب؟ کہا بھیا ہم اسی گھرانے کے ہیں، مسلم کے یتیم ہیں۔ اس نے بھی تلوار پھینکی، بھاگا۔ حارث کہتا کہاں جا رہا ہے؟ باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ کہا اولاد رسول کے قتل کے لیے میں تیری اطاعت نہیں کر سکتا ہوں۔ اب اس ملعون نے خود تلوار ہاتھ میں لی۔ صاحبان اولاد ہے، خدا ان بچوں کے طفیل میں، ان بچوں کے صدقے میں یا اللہ سارے بچوں کی حفاظت فرما۔ تلوار، چھوٹے چھوٹے بچے نہ ڈر گئے۔ جانتے ہیں جب بچوں کو یقین ہوا کہ یہ مار دے گا، کہتے ہیں ایک کام کر، ہم کو زندہ لے چل ابن زیاد کے، شاید کوئی ہم کو بچا لے۔ کہا نہ، ہم کو انعام لینا ہے۔ کا انعام پیسہ چاہیے نا، لے چل ہم کو غلاموں کے بازار میں بیچ لے، پیسہ مل جائے گا۔ کہا نہیں میں تمہیں قتل کروں گا۔ کہا اچھا اگر اتنی اجازت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ ملعون نے طنز کیا نماز بچا سکتی ہے تو پڑھ لو۔ بچوں نے نماز، میں نے جو کہا تھا نا آج مانگیے جو مانگنا ان بچوں کے طفیل سے۔ جب نماز پڑھ چکے، ننھے ہاتھ اٹھائے، بچوں نے ایک جملہ کا پالنے والے ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر۔ صبح صبح کا وقت ہے، زلفوں سے پکڑ کے بچوں کے خوبصورت سروں کو لے کے آیا ابن زیاد کے دربار میں۔ اتنے حسین بچے تھے کہ ابن زیاد اس قساوت قلبی کے باوجود تڑپ گیا۔ کہتا حارث ہم نے زندہ لانے کو کہا تھا کہ قتل کرنے کو کہا تھا؟ اتنے خوبصورت بچے تجھ کو مارتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اب دیکھیے بچوں کی دعا کیا تھی، خدا ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر۔ کتنی تیز خدا نے دعا قبول۔ ابن زیاد جیسا ملعون، کہتا ہے کوئی اس میں جو جائے حارث کو وہی قتل کرے جہاں اس نے بچوں کا سر قلم کیا ہے؟ ایک بندہ خدا اٹھتا ہے، اس نے حارث کا ہاتھ پکڑا اور لے کر کے پہلے کوفے میں پھرایا۔ کوئی اگر یتیم بچوں کے قاتل کو دیکھنا چاہتا ہے تو آگے آئے۔ پھر اب اس کا بیان ہے کہ میں جب اس جگہ پہ لے کے آیا جہاں اس نے بچوں کے سر کو قلم کیا تھا، کیا دیکھتا ہوں؟ ایڑیوں کے رگڑنے کے نشانات، جس سے اندازہ ہوتا تھا بچوں نے کتنی اذیت سے جان دی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔